نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا، جب کافروں نے بنا لیا، فی قلوبہم الحمیۃ، اپنے دلوں میں غیرت یا ضد، حمیت الجاہلیہ، حمیت ضد جہالت کی، فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، بس نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کر دیا ان کو تقوی کا کلمہ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً سچ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب حق کے ساتھ، لتدخلن المسجد الحرام، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اس حال میں کہ حلق کروانے والے ہوگے اپنے سروں کو اور قصر کروانے والے، لا تخافون، کسی چیز کا تمہیں خوف نہ ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، پس اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی عنقریب فتح تمہیں عطا فرمانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفتح آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور 2-3 دنوں سے ہمارا درس چل رہا ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، اس وقت کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موڑ ہے اور ایک اہم باب ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے کسی کی نیت میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جہالت اپنا رنگ دکھاتی ہے. مشرکین پر وہ جہالت کی غیرت غالب آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. اس موقع پر صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. بیعت رضوان تو ہم نے اس سے قبل پڑھ لیے. یہ وہ موقع تھا جب مشرکین کی طرف سے معاہدہ کروانے والے شخص کا نام تھا سہیل بن عمر، اور مسلمانوں کے امیر تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہاں پر بڑی عجیب حرکتیں کی. پہلی بڑی حرکت تو سب کی طرف سے یہ تھی کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی گری ہوئی حرکت تھی. کعبۃ اللہ تو سب کا قبلہ تھا اور صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور لوگ آتے تھے، کبھی کسی نے کعبہ جانے سے کسی کو نہیں روکا تھا. تو بنیادی طور پر ایک یہ بھی غلطی تھی. پھر صلح کے وقت جو ان کی عجیب و غریب شرطیں تھیں وہ بھی بڑی عجیب تھی. مثلا جب لکھنے لگے نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل کا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لکھ رہے ہیں. اللہ کو تم نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے تمہیں، لیکن اس طرح نہ لکھو، تم لکھو بسمک اللہم. زمانہ جہالت میں اس طرح لکھتے تھے. یہ بھی کوئی غلط جملہ نہیں ہے، لیکن کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ کے 3 نام آ گئے، اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں لکھتے تھے ورنہ ہم صلح نہیں کرتے. چلو جی کیا لکھیں جی بسمک اللہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح لکھ دو. حضور نے فرمایا اس طرح جب صلح کرنی ہے تو پھر یہ کیا کہ جناب کوئی غلط اسلام کے خلاف شرط ہو وہ تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم لکھ دو. اس میں کون سی بات ہے، لکھ دو. پھر جب صلح ہونے لگی اور تحریر میں اب 2 فریق ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف مشرکین ہے، تو تحریر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے. تو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھنے والے ہیں. لکھی جا رہی ہے یہ تحریر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہے. اس پر سہیل پھر بگڑ گئے. یہ کیا لکھا ہے جی محمد الرسول اللہ لکھا ہے. یہ کیوں لکھا ہے؟ تو محمد بن عبداللہ لکھو. محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہے جی؟ یہ نہیں ٹھیک، ہم نہیں مانتے رسول اللہ. اگر یہ محمد الرسول اللہ لکھنا ہے تو ہم صلح نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ یہ اگر لکھنا ہے تو ہم صلح نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ تو پہلے ہی آیا ہوا تھا، سارے صحابہ کو آیا ہوا تھا. غصہ تو سارے صحابہ کو آیا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا گیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر علی محمد رسول اللہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو. میں عبداللہ کا بیٹا بھی تو ہوں نا اس میں. تو علی رضی اللہ کو اتنا غصہ آیا ان کا، یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا، میں تو بولے نا جی آپ کا میں تو نہیں بولتا.
میں تو نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں مٹا دوں، تاکہ میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ وہاں لکھا ہوا مٹایا۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ اللہ کے رسول تھے اور ہیں اور قیامت تک کے لیے رہیں گے، لیکن حضور نے مٹا کر کہا محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اس میں کوئی نہیں، ہم نے صلح کرنی ہے کوئی بات نہیں۔ معلوم ہے صلح کے وقت جب بندے کی نیت صلح کی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا انسان نرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ اچھا اب جناب اگلی شرط لکھی، بھائی جی مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آ جائے یہ واپس نہیں کریں گے اہل مکہ، اور مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا تو ان کو واپس کرنا لازم ہوگا۔ حالانکہ صلح میں تو برابر ہونا چاہیے نا، بھائی وہاں سے کوئی آئے گا تو یہ واپس کریں گے، یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ واپس کریں، ہونا تو یوں چاہیے۔ اب یہ شرط بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہی لکھ دو، چلو یہی لکھ دو۔ صحابہ کرام بڑے جذباتی ہو رہے تھے، لیکن جب امیر مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو بات حضور ہاں کر رہے ہیں صحابہ اس پہ ہاں کیے جا رہے ہیں، صحابہ اس پہ کیا کیے جا رہے ہیں جی۔ اب فرمایا یہی لکھ دو، یہی لکھ دی گئی۔ اب اس پر اور ایک عجیب و غریب حرکت یہ ہوئی مشرکین کی طرف سے، یہی جو صلح لکھوا رہے تھے سہیل بن عمر ان کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں۔ اس نے سہیل نے اپنے بیٹے کو رسیوں کے ساتھ اور زنجیروں کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا کہ کہیں ہجرت کر کے مدینہ نہ چلا جائے۔ تو والد ادھر آیا تو ان کو موقع کہیں مل گیا، وہ رسیاں کھول کر یا جیسے بھی وہ پہنچ گئے مسلمانوں کے پاس۔ اب صلح لکھی جا رہی، انہوں نے سہیل بن عمر نے ادھر ہی اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ابھی صلح طے نہیں ہوئی، باتیں لکھی نہیں گئی، دستخط نہیں ہوئی ہے، یہ تو بعد میں ہوگا نا، کوئی یہاں سے مکہ جائے گا مدینہ جائے گا تو ہم واپس کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر اس کو واپس نہیں کرتے ہم صلح نہیں کرتے۔ وہ جہالت تھی نا، جہالت ایسی حرکتیں کرتی ہے، نہیں کرتے ہم صلح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ اللہ کے لیے صبر کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہت جلد راستہ نکالے گا۔ ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا لے جاؤ، ہم اس پر بھی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باقی شرطیں پھر بھی آپ دیکھ لیجیے، اگرچہ مشرکین کی طرف سے جہالت تھی اور مشرکین کی طرف سے ایسی حرکت تھی کہ وہ صلح نہ ہو جی، صلح نہ ہو جی، صلح نہ ہو، یہ مشرکین کی طرف سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں۔ جو بھی مشرکین جہالت کی شرط پیش کرتے اللہ کے نبی فرماتے ٹھیک ہے صلح کر لو۔ اب یہ والی جو بات تھی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کرنا، تو یہ وہ بات تھی، یہ وہ بات تھی کہ جس بات پر صحابہ کرام کے دل بھی خون بھی کھول اٹھے۔ بھائی یار ہمارا ایک ایمان والا ساتھی ہے اور وہ گویا کہ مشرکین کی قید میں ہے اور وہ وہاں سے یہاں آیا ہے اور ہمارے پاس آیا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کرو، یہ مجھے پھر ظلم کریں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے یہ بات بھی تسلیم فرما دی اور ابو جندل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اب اندازہ فرمائیں، ایک طرف نبوت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف مشرکین مکہ ہے اور ان کا امیر بن کر آئے ہوئے سہیل بن عمر، اور مسلمانوں کے امیر ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب مشرکین کا نمائندہ سہیل بن عمر ہے اور مسلمانوں کے امیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمان کھڑے ہیں، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ان کی مرضی کے مطابق صلح ہو رہی ہے یا ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے جا رہے ہیں اسی بات پر سارے مسلمان تصدیق کرتے جا رہے ہیں، سارے مسلمان تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ سنت ہے صلح کی، یہ سنت ہے صلح کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی طرف سے اتنی نرمی اور مشرکین کی طرف سے اتنی سختی۔ آج ابھی سارے دلے سے گیا کیوں اسی سونے اگے لگنے انہوں مسلمانوں کی طرف سے اتنی نرمی اور مشرکین کی طرف سے اتنی سختی اور عجیب و غریب شرطیں، یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ادھر علم تھا اور ادھر جہالت تھی، ادھر علم تھا اور ادھر کیا تھی؟ اب سنیے آیت، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، لوگوں کافروں کے دلوں میں حمیت آئی۔ حمیت کا معنی غیرت، حمیت کا معنی ضد، اور حمیت الجاہلیہ، حمیت اور غیرت کیا تھی؟ نری جہالت بری تھی۔ نری کیا بری تھی بولو؟ سب جاہلانہ باتیں تھیں۔ میں نے کل ایک دوستوں کو لطیفہ سنایا، وہ تھوڑا میں مہذب کر کے سنانے لگا ہوں۔ مسجد کے ماحول سے باہر اور ہوتا ہے، دو بزرگ آپس میں لڑ پڑے نا، دو بابا جی تھے آپس میں کیا ہوئے؟ لڑ پڑے۔ دیہاتوں میں ڈیرے بنے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ لڑ پڑے جناب۔ تو لڑنا بزرگوں نے کیا تھا، بزرگ آدمی تھے جو چل صحیح نہیں سکتے تھے، وہ جناب وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کو جو کچھ کیا۔ اب دونوں کی اولاد نے کیس کر دیا، انہوں نے ان پہ کر دیا، انہوں نے اس پہ کر دیا، انہوں نے وکیل کیا، انہوں نے وکیل کیا۔ اب یہ وکیل کو پیسے دے رہے اس بات پر کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اٹھ لگائی ہے نا وہ ہمارے بابے نے لگائی۔ دوسرا پیسے دے رہے وکیل کو اپنے کو کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نا 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 کوٹ ہمارے بابے نے لگائی ہے۔ اب وکیل ان کو کہتا ہے کہ یہ کوٹ ہم ثابت کریں گے تو آگے مقدمہ پھنس جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ بات کی بات ہے، فی الحال یہ ثابت کرو کہ کوٹ ہمارے بابے نے وکیلوں کی موج لگی ہوئی ہے، وہ اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں، وہ اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں۔ یہ حمیت الجاہلیت ہے، یہ حمیت الجاہلیت ہے، جہالت کی باتیں۔ شیخ سعدی شیرازی بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، وہ لطیفتاً بات کرتے ہیں، سمجھا جاتے ہیں بڑی بات۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بہت تیزی میں جا رہے تھے۔ ایک بندے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح جا رہے ہیں جیسے بندہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، تو اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا اور فرمایا حضرت جی خیریت؟ حضرت نے فرمایا تو بھی نفس نکل یہاں سے۔ خیریت جی حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جاہل پیچھے لگا ہوا ہے۔ کون لگا ہوا ہے؟ کہا جی جاہل لگا ہوا ہے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دیا ہے کہ مردہ کیا ہو جاتا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا۔ مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل کو قابو نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں سب جاہلانہ باتیں کی ہیں، یہ تو آگے میرا محمد تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کے ساتھ جہالت کا مقابلہ کر رہا تھا، ورنہ تو یہاں پر صلح ٹوٹ ہی جاتی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں کے دلوں میں جہالت کی غیرت نے جوش مارا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اب ظاہر بات ہے ایسی سخت شرطوں کی وجہ سے ایمان والوں کے دلوں میں کوئی بات آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے
بعض دفعہ دلوں میں بات آ جاتی ہے. میں نے جیسے کل اپنے احباب کو راضی کرنے کی کوشش کی, ہو جاتا ہے انسان, بالکل دل میں بات آتی ہے جناب, یہ تو بات نہیں ہے. شریعت نے یہ کسی کو نہیں کہا کہ دل میں بات بھی نہ آئے, محسوس رہو. بال کھینچو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ بال کھینچو تو درد تو ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. بعض اپنے دوستوں کے رویے پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے, یہ باتیں تو ہیں. بلکہ کل ایک مولوی صاحب ہمارے پاس دن کو بیٹھے, بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمایا وہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کریں. کتنے دن سے؟ 3 دن. انہوں نے فرمایا اس طرح تو نہیں کہا کہ فوراً صلح کرو, 3 دن کی گنجائش تو دی ہے نا. انہوں نے اس بات کو اس انداز میں پیش کیا, پر 3 دن کی گنجائش تو دی ہے نا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جذبات کی قدر بھی کی ہے, جذبات کی قدر بھی کی ہے. ابھی ہوتا ہے 3 دن غصہ ہے, سارا کچھ ہے, 3 دن گنجائش ہے. 3 دنوں میں کیا ہو جائے گا, غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بہرحال اللہ فرماتا ہے وہ جو دلوں میں بات آئی نا صحابہ کرام کے, بھیا چنگی صلح ہوئی, احرام باندھا, مدینہ سے چلے, مکہ کے قریب پہنچے, احرام بھی کھول دو اور واپس بھی چلے جاؤ, اور شرطیں بھی ان کی مان کے صلح کر لو. یہ بات تو دل میں آتی تھی. اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ, اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سکون نازل فرما دیا. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے دلوں پر بھی اللہ نے سکون نازل فرما دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ, اور اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دیا. لازم کرنا مطلب چپکا دینا, جوڑ دینا. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ایمان اور تقوی کو راسخ اور مضبوط کر دیا. سب کو سبحان اللہ. معلوم ہوا اتباع کرنے والے ایسے پکے مومن ہو گئے کہ ان کے تقوی پر مہر ہی لگا دی اللہ نے. اچھا, اور اگلا جملہ تو خیر اس سے بھی مزدار ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھیے. کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ. اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں راسخ کر دیا, مضبوط کر دیا. اتباع جو کمال درجے کی ہے. فرمایا ہر وقت آگے بڑھنا ہی کمال نہیں ہوتا, کبھی بڑھتے ہوئے کو روک دینا بھی کمال ہوتا ہے. ہر وقت آگے بڑھنا ہی کمال. اچھا آپ دیکھیں, ٹھیک ہے جہاد میں آگے بڑھنے میں جانیں قربان کرنی ہوتی ہیں, اور وہ بھی آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. لیکن جب بندہ فل جذبے میں جا رہا ہو تو اس کو اچانک بٹھا دینا, یہ بھی آسان کام نہیں, یہ بھی آسان کام نہیں ہے. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلی اور ستھری سیرت میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں, آگے بڑھنا بھی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے کو روک کر بٹھا دینا بھی, جیسے یہاں پر ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ, اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ جوڑ دیا. وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, سنو لوگو, اللہ فرماتے ہیں میں نے کلمہ توحید نبی کے یاروں کے دلوں میں مضبوط اور راسخ کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ قَالُوا أَحَقَّ بِهَا, وہ اس کے حقدار تھے نا. کہو سبحان اللہ. وہ اس کے کیا تھے؟ حقدار تھے نا. اور آگے فرمایا وَأَهْلَهَا, صرف حقدار نہیں اس کے لائق بھی تھے, ایسی شان والے تھے, ایسے مقام والے تھے, ایسی عظمتوں والے تھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار, کہ میں اللہ کہتا ہوں وہ اسی کے حقدار تھے کہ ایمان ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے. سبحان اللہ. ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا, سجا کر رکھ دیا. اللہ, جیسے ہمارے گھروں میں دیکھیں نا, ایک تو ہم سامان رکھتے ہیں, کوئی ادھر ادھر بکھیر دیا, پھر عورتیں اس کو سامان کو جوڑ جوڑ کر رکھتی ہیں, پھر کہتے ہیں خوبصورت کتنا لگ رہا ہے, جس طرح آپ نے رکھا تھا تو ایم ہی ادھر ادھر رکھا تھا. اللہ کہتے ہیں ایمان میں نے صحابہ کے دلوں میں سجا کر رکھ دیا. کیوں؟ حقدار جو تھے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کو بے شک
اب اگلی ہے مختصر سا سوال کا جواب ہے. پھر ٹھیک ہے جی، باقی ساری باتیں ہو گئی کلیئر. عمرہ تو نہ ہوا نا؟ عمرہ تو عمرہ کے لیے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے. حضور کو خواب آیا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں. وہ بات تو پھر نہ ہوئی نا، خواب تو سچا نہ ہوا نا، واپس چلے گئے. اس کا جواب دیا فرمایا نا 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 نا، یہ کس نے کہا کہ خواب سچا نہیں ہوا؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے سچ کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بالحق، حق کے ساتھ. خواب نبی کا ہو بھلا غلط کیسے ہو؟ خواب نبی کا غلط نہیں ہو سکتا، کیسے ہو؟ پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ وَمَا لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ امن سے. آج تو یہ جھگڑے کا وقت تھا، صلح ہو گئی، انشاءاللہ اگلے سال امن کے ساتھ تم جاؤ گے. اور نبی کا خواب اللہ اگلے سال سچا کریں گے. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا تھا، اللہ نے جوانی میں جا کے سچا. ضروری تو یہ نہیں کہ رات کو خواب آئے اور صبح تعبیر پوری ہو جائے، ورنہ خواب اگلے سال پورا ہوگا اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ پورا ہوگا. ویسے درس کا ٹائم تو پورا ہو گیا. چھوٹی سی ایک بات بڑی پیاری ہے اس موقع پہ. اگلا سال جب آیا نا، اگرچہ یہ آیت میں تو نہیں ہے لیکن اگلا سال جب آیا نا تو ٹھاٹھ کا کیا بات تھی، کیونکہ معاہدہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے، 3 دن مکہ میں رہیں گے اور ان 3 دنوں کے بعد پھر چلے جائیں گے. اب اگلا سال ہے، سال گزرتے بھائی کون سی دیر لگتی ہے، سال گزرتے کوئی دیر نہیں لگتی، سال تو گزر گیا. اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ اگلا سال کون سا مشرکین خوش تھے مسلمانوں پہ؟ دل تو ان کا اگلے سال بھی نہیں کر رہا تھا نا مکہ میں داخل ہوں، لیکن اب خود لکھ کر دیا ہوا تھا لہذا روک نہیں سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرے کے لیے جا رہے ہیں. حضور اپنی سواری پر سوار ہیں اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شاعر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ بھی شاعر تھے. اور عبداللہ بن رواحہ اس عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے جا رہے تھے اور ایک دھوم دھام والا شعر پڑھ رہے تھے. وہ شعر میں نے کہا آپ کو سنوں، توجہ ہے حضرات؟ سنا دوں یا رہنے دوں؟ چھٹی کر دوں؟ آج چھٹی ہے، میں نے سمجھا کہہ رہا چھٹی کر. آج چھٹی ہے نا جی، اتوار والا دن 5 منٹ ہمارے فالتو ہوتے ہیں، زیادہ نہیں انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ اگلے اتوار کو پھر آپ آ ہی نہیں کیا رہا. آج تو مولوی صاحب دب کے رکھی رہی. حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے جا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو. شعر کو ذرا شعر کے انداز میں سنو، پتہ چلے یہ آیت نہیں ہے، یہ شعر ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں خلو بن الکفار، خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ. کہنے ہٹ جاؤ کافروں کی نسل، ہٹ جاؤ کافروں کی اولاد، راستہ چھوڑ دو، خالی کر دو راستہ اللہ کے نبی کے راستے سے. ہٹ جاؤ کافروں کی نسل، اللہ کا رسول اللہ کے گھر جا رہا ہے. خلو فکل الخیر فی رسولہ، ہٹ جاؤ راستہ چھوڑ دو، ساری خیر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے. الیوم نضربکم علی اعقاب، الیوم نضربکم، الیوم نضربکم، الیوم نضربکم علی اعقاب. کل بدر کے میدان کے اندر جب تم اترے تھے تلواریں لے کر تو کیا ہوا تھا؟ ہم نے گردنیں ماری تھی تمہاری، یاد پڑتا ہے کہ کوئی نہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے تھے، بدر کو یاد کرو کس طرح گردنیں کٹوا کر شکست کھا کر بھاگے تھے. اور حدیبیہ میں قلم لے کر آئے ہوں،
قلم کی مار آج تمہیں پڑ رہی ہے۔ بدر میں تلوار کی مار سے مارا تھا اور آج قلم کی مار سے تمہیں شکست دی جا رہی ہے۔ ہٹ جاؤ، راستہ خالی کرو۔ اللہ کے نبی بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ مکہ میں جا رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ آج اگر تم احرام باندھ کر مکہ میں جاتے لڑائیاں ہوتی، احرام کا تقدس بھی پامال ہوتا، حرم کا تقدس بھی پامال ہوتا۔ آج صلح کا معاہدہ ہو گیا، اگلے سال امن کے ساتھ تم مکہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، پھر وہاں حلق بھی کروا رہے ہوں گے، قصر بھی کروا رہے ہوں گے، کسی قسم کا خوف خطرہ اور ڈر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اس وعدے کو ان قریب پورا کرے گا۔ سوال، اگلا سوال، آج اللہ نے پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ کام اللہ آج بھی تو کر سکتا تھا۔ وَمَا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو رب کر رہا ہے اسی میں خیر ہے۔ اللہ کے فیصلے خیر پر مبنی ہوتے ہیں، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اور سنو ایک اور خوشخبری بھی جاتے جاتے سنتے جاؤ، عمرہ تو ہوگا ہی ہوگا اگلے سال، ان قریب مکہ فتح بھی اللہ کرا دیں گے۔ مکہ ہی ان قریب فاتح، مکہ میں اپنے نبی کو اللہ فاتح بنا کر لے جائیں گے۔ صرف عمرے کی بات نہیں، بس آج واپس جائیو، ایک قدم پیچھے ہٹیو اور پھر اگلے سال عمرہ بھی کرو، اور پھر ان قریب اللہ مکہ میں تمہیں فاتح بنا کر بھی لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی